چیز اللہ پر لازم ہے کبھی نہیں ہو پائے، جتنا بڑا صحیح کوئی صحیح بھائی، جس بھی منصب کا ہو اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنوں کی بات ٹالتا نہیں ہے، اپنوں کی بات ٹالتا نہیں ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ رحم فرماتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے، بندہ تو عاجز بندہ ہے، بندہ تو ہے بیمار ہو جائے ہل نہیں سکتا ہے، بندہ تو وقت نکل جائے حرکت نہیں کر سکتا ہے، بندہ تو بندہ ہے، لیکن اس بندگی میں وہ جب سر سجدے پہ رکھ کے سبحان ربی اللہ کہتا ہے، رب پھر شاعری کے وقت کہتا ہے فرشتوں دیکھو تم نے کیا کہا تھا کس فسادی کو پیدا کر رہا ہے، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر کسی فسادی پر تھی، میری نظر تہجد گزاروں پر تھی، اس لیے اور پھر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اگر میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، یہ جملہ ترجمہ کر دیتے ہیں، حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ کے لیے چیز تو بہرحال اللہ بے نے، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں، لیکن اس کا فرمان ہے سنا دیتا ہوں، میں ما ترددت عن شیء انا فاعلہ، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہے۔ رب کو کسی کام کے کرنے میں کیا تردد تو ہم جیسے عاجزوں کو کم کریں یا نہ کریں یا نہ کریں، اللہ کہتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں، ہاں جب میں اپنے پیارے کی جان نکالتا ہوں تو مجھے بھی تردد آتا ہے، نکالوں نہ نکالوں، یہ میرا پیارا آنا نہیں چاہتا، میں اسے لانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب اللہ رب العزت بے نیاز ہے کہ مومن جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ موت اگلے جہاں جانا، بلکہ اس لیے کہ جب تک زندہ ہوں رب کو راضی کرنے کا طریقہ بڑھتا جاتا ہے، نمازوں کی انسان کی گنتی بڑھتی جاتی ہے، سانس اتنے اللہ کے ذکر میں ہو جائیں گے، وہ تو اس لیے آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ رب کو زیادہ یاد کرے، رب کا ذکر کرے، اس لیے زندگی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے میں اس کی دل آزاری کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت اپنی محبت کی جھلک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، محبت کا جام اسے پلاتا ہے، جو برتن سے دل سے بڑا ہو جاتا ہے، جب دل سے بڑا ہوتا ہے پھر اچھل کے کہتا ہے اللہم رفیق اللہ، اللہم رفیق اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رفیق اللہ، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ سے فوراً اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں نبیوں میں ایک اعلیٰ مقام ہے، ہمارے نبی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے، یہ تو امام الانبیاء والمرسلین، ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ان کے پاس ملک الموت آ گیا، جان نکالنے والے فرشتے آئے، اور فرشتے آپ نے کہا کس لیے آئے ہو؟ حضرت حکم الہی ہے، جان نکالنی ہے۔ اچھا ذرا پوچھو ذرا اللہ سے، کیا کوئی یار کی جان نکالتا ہے؟ کیا کبھی یار نے بھی کسی یار کی جان نکالی؟ کسی خلیل نے خلیل کی جان نکالی؟ اللہ سے جا کے پوچھو۔ ملک الموت گئے، انسان جتنا بھی عقل مند صحیح، جتنی بڑی باتیں، پر وہ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو ساری سکھانے والا ہی اللہ ہے۔ اللہ نے آگے سے پیغام دیا کہ جاؤ میرے خلیل سے کہو کہ جب یار کو بلائے کو انکار کرتا ہے، جب یار کو بلائے کو انکار کرتا ہے،
اتنا تھا کہ میں ابھی نکالو میری جان، ابھی نکالو میری جان. تو یہ اللہ رب العزت کا یہ شاد گرامی ہے. بندہ اللہ کا بنے تو صحیح، اللہ کی رضا میں فنا تو ہو جائے، رب مہربانی کرتا اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیا کرتا ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ہمیں بھی خوف خدا عطا فرما دے، ہمیں بھی توکل عطا فرما دے، اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرما دے. جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے رب مہربانی کرتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے. دونوں جہاں اس کے برکت والے ہوا کرتے ہیں، دونوں جہاں اس کے نور والے ہوا کرتے ہیں. وہ دن رات اللہ کو یوں یاد کرتا ہے کہ کرم در کرم ہوتا جاتا ہے. وہ جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے تاریکیاں بھی نور بنتی چلی جاتی ہیں. خواجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے ہم اثر ہیں. ان کو نور اس لیے کہتے تھے، جب مسجد کسی میں جاتے تھے تو یہ قندیلوں کا نور مدم پڑ جاتا تھا، ان کا اپنا نور بڑھ جاتا تھا. کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی دیے کی ضرورت نہیں. اللہ والا آ گیا، دل منور ہے، دل روشن ہے. تو اللہ رب العزت کا انعام یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے. یہ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی رضا کے لیے یاد کرتے ہیں. جنید بغدادی ان کے شیخ بھی ہیں، ان پر المہربانی ہے، ان کے پیر و مرشد بھی ہیں. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ آ رہے تھے، رستے میں ابلیس مل گیا، شیطان مل گیا. کہنے لگا جنید، حضرت جنید بغدادی دیکھا تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جنید وہ مسجد ہے نا فلانی مسجد، اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے دبلا پتلا کر دیا ہے، میری طاقت چھین لی، میری قوت چھین لی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے گئے جنہوں نے شیطان کو کمزور کر دیا، شیطان کو دبلا پتلا کر دیا. وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، یہ خواجہ ابو الحسن نوری اور دیگر 2-3 اور تھے، یہ اپنے مراقبے میں اللہ اللہ کر رہے تھے. اچانک گئے تو اپنا سر اٹھا کہتے ہیں یا خواجہ اس لعین کی باتوں میں مت آ جانا، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس پہ ہو جایا کرتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے وہ نور والا بن جاتا ہے. اتنا نور والا بن جاتا ہے کوئی کہیں بھی ہو رب تعالیٰ اس کے بھی اسرار ان پہ ظاہر کر دیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے نام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا. کہیں اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، سارے کام اس کے وہیں سنور جاتے ہیں. کیسے سنورتے ہیں یہ اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، سنوارنے والا سنوار دیتا ہے. تو یہ اللہ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب فرماتا میرے بندے کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے. تکبر کرنے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، غرور کرنے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. عاجز، اللہ کی عزت و انکساری کرنے والا. بڑے بزرگ جن سے سلاسل جاری ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند جن سے سلسلہ عالیہ نقشبندیاں جاری ہے، ان سے کسی نے پوچھا حضور کوئی کرامت تو سن دکھائیے. فرمائے اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ مجھ جیسا گناہگار چل رہا ہے اور زمین پہ دنس نہیں گیا. لفظ مجھ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ مجھ جیسا گناہگار چل رہا ہے اور زمین میں نہیں دنسا جا رہا. یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. تو جو اپنے آپ کو اتنا نیچا سمجھتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے، پھر جب اس میں وقت آتا ہے اللہ بھی مہربانی کرتا ہے. رب تعالیٰ لطف و کرم فرمائے. یہ عاجز لوگ ہیں اور جب عاجزی پہ آ جاتے ہیں رب تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے. چیف جسٹس کا بیٹا کہنے کا بیٹا آؤ صبح اپنے ابا کی سیٹ سنبھالو، اور کوئی معاملہ ہو تو بندہ سنبھال لے. اب یہاں فیصلے کرنے عدالت کا کام، قانون کیا ہے، یہ لا کیا ہے، پھر وہاں اسلامی قانون تھا، قرآن کیا ہے، حدیث پاک کیا ہے، یہ کیا ہوگا. اب وہ ڈر گیا. اب اس نے بادشاہ کچھ کہہ تو نہیں سکا، بادشاہ کا شروع آ کے چارے سنبھالو. اب وہ سوچنے لگا اگر جاؤں تو سارا بانڈا پھوٹ جائے گا، اور اگر نہ گیا تو بادشاہ ناراض ہوگا. اب پھنس گیا، کیا کروں. رات حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کے مزار پر انوار پر آپ کی تربت پہ آ گیا. ساری رات روتا کہتا حضرت آپ کے خادموں کا یہ خاندان ہے، میرا ابا چیف جسٹس تھا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، مجھے صبح بچا لیجئے، میں بچنا چاہتا ہوں. آج
کے بعد غلطی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی میں توبہ سچی کرتا ہوں، تو ساری رات روتا رہا، پتہ نہیں کیا کرتا رہا، کیسے روتا رہا، اللہ بہتر جانے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، اس کا سینہ علم سے مالا مال ہو گیا۔ بڑی بڑی لا کی کتابیں اس کے سینے محفوظ ہو گئی، قرآن یاد ہو گیا، حدیث پاک یاد ہو گئی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو رب کہتا ہے مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور عطا کروں گا۔ اللہ مہربان ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ لطف و کرم والا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے، یہ اللہ والوں نے ایسے ہی نہیں زندگیاں انہوں نے اللہ کے نام پر گزاری، رب رب کرتے گزاری، رب کو یاد کیا، خلوص دل سے کیا، سچے دل سے کیا۔ اور ایک اور اللہ والوں کی سنیے، ایسی اللہ والا ہمیں بھی کوئی نصیب کر دے۔ وہ ایک آدمی ہے، حضرت میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس زبان نہیں، اب بڑا حافظ کا سنا بڑا مرتبہ ہے، قبر اس کو کچھ نہیں کہتی، میدان آخرت کا فکر آ گئی، فکر آخرت آ گئی، یا اللہ مجھے بچا لے، مہربانی کر دے، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کہا حضرت مجھے حفظ کروا دیجیے، میری موت کا وقت قریب ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے لفظ یاد نہیں رہتا۔ بڑا اصرار کرتا رہا۔ آپ نے کہا اچھا ایسے کرنا، فجر کی نماز جب آؤ نا تو میں نماز پڑھوں گا میرے دائیں ہاتھ نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے حضرت۔ آیا وہ اور آپ نے نماز پڑھائی، وہ آپ کی دائیں طرف صف میں کھڑا، پہلی صف میں، دوسری میں، تیسرے، جتنے صف تھی کسی دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کہا، پھر بائیں طرف کہا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دائیں طرف والے سارے حافظ قرآن بنا دیے، بائیں طرف والے سارے ناظر قرآن بنا دیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ والا انسان نہیں لاؤ، بندے تو میرا بن صحیح، پھر مجھ سے جو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب تو اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور جب اکبر دینے پہ آ جاتا ہے پھر اثر کو بھی اکبر ہی بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ آج جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص دل سے آئے ہیں، آنے کی اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔